السلام علیکم، مائی نیم از محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل لرن ود MSc۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلامک جو فلاسفر ہیں، پولیٹیکل فلاسفر ہیں، ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں الفارابی کے بعد، وہ ہے ہمارے پاس الماوردی۔ So he is an Islamic scholar and philosopher and renowned personality، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک اسلامی فقہ اور ایک پولیٹیکل جو ہے وہ شخصیت کے مالک تھے، جنہوں نے اسلامی حکومت کے اصولوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اور ان کی سب سے جو مین بک ہے وہ ہے احکام السلطانیہ، جس میں انہوں نے اسلامی حکومت اور امامت کے بارے میں خیالات پیش کیے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں الماوردی کی جو کنسیپٹ تھا، جو آئیڈیل سٹیٹ تھی، وہ کیا تھی۔ اس نے خلافت اور امامت کا جو کنسیپٹ دیا اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کہ کیا یہ پاکستان میں جو اس کا آئیڈیل سٹیٹ تھی اور جو پولیٹیکل تھاٹ تھا، کیا اس کو ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے۔ تو چلیں، تو وہ ایک اسکالر تھی اور انہوں نے اسلامی حکومت اور امامت کے بارے میں اہم خیالات جو تھے وہ پیش کیے۔ اس کا خیال تھا کہ اسلامی ریاست میں حکومت کا قیام اور اس کا نظام خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس طرح سے نہیں بنا ہوا کہ ہم ریلائی کریں، پورے جو ہے وہ سسٹم ہے جو اسلام کا، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن اس طرح کا نہیں بنا ہوا، لیکن بیس جو ہے وہ وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ ہے۔ تو لیکن جو دوسرے اختیارات ہیں وہ ہم جو ہے وہ صدر مملکت اور اس طرح کی چیزوں کو دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ جو ہے اسلامی حکومت اور جو ہونی چاہیے، اس میں اسلامی قانون ہونے چاہیے، اور اس کی کامیابی اور اس بات پر منحصر ہے کہ حکمران شریعت اسلامی کے اصولوں پر کس حد تک جو ہے وہ اپناتے ہیں، اور اس میں تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو الماوردی نے حکومت کی قیادت کو ایک بنیادی ادارہ جو ہے وہ قرار دیا، جو نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی رہنمائی جو فراہم کرتا ہے، کیونکہ اسلام آپ کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس میں ہر شعبے سے جو بھی انسان ہے وہ اس سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام میں آ کے اسلام نے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف بتایا۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بدلہ بنائے، بلکہ ہر کسی کے لیے ہے یہ۔ تو کسی بھی شعبے میں آپ جاتے ہیں تو آپ اسلام کی جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اسے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے مطابق امام کا جو انتخاب تھا صرف علم دانش کی مشاورت سے ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ظلم و جبر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ امام کے پاس حکمرانی کا پورا اختیار ہونا چاہیے، لیکن اس کا مقصد صرف عوام کی فلاح و بہبود اور شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک امام کو جو ہے ہم بنائیں گے اور وہی ہمیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کہاں پہ انصاف دینا ہے، کس طرح جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو جو ہے وہ چلانا ہے، لوگوں کو کس طرح جو ہے ایک ریاست کو چلانا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے تو ہم اس طرح کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو یہ الماوردی کہتا تھا کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس میں اسلامی شریعت جو ہے وہ نافذ ہونی چاہیے۔ تو الماوردی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امام کو عدل و انصاف یعنی جسٹس جو ہے وہ قائم کرنے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اور ان کے مطابق امام کی جو منتخب کرنے کا جو عمل ہوگا مسلمانوں کی رضامندی اور عوامی حمایت پر مبنی ہے، جیسی اجماع ہم کنسنسس ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے وہ آتا ہے تو زبردستی اور فورسفلی جو ہے کہ عوام کو ڈرا دھمکا کے آپ جو ہے امام کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ عوام ہی جو ہے ان کی رضامندی ہوگی اور ان کی سپورٹ ہوگی، تب جو ہے وہ ایک امام بنے گا اور اس میں خلافت ہوگی۔ اگر امام کی قیادت میں عدل و انصاف قائم نہ ہو تو عوام کے پاس حق ہے کہ وہ امام کا احتساب کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب ایک امام بن گیا ہے تو آپ سمجھے کہ بس وہی سب کچھ ہوگا، بلکہ نہیں، بلکہ اس کا بھی احتساب جو ہے اس کا بھی ایک لاہ عمل ہوگا اور انصاف کر سکے گا، اور اگر ضرورت ہو تو اس کو جو ہے وہ ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ایک امام بن جائے گا تو وہ صدیوں 10 سال جب 20 سال زندہ رہتا ہے تو وہ جو ہے وہ رہے گا، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی کرپشن یا اس طرح کی کوئی چیزیں کہ اس کو جو حکومت جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتا تو اس کو ہم جو ہے وہ ریموو بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کو جو ہے وہ وہاں پہ بٹھا سکتے ہیں اپنی رضامندی سے اور لوگوں کی حمایت اور ان سے پوچھ کے۔
تو یہ الماوردی کا کنسیپٹ تھا جس میں انہوں نے امامت کا کہا تھا، اور پھر اس نے کچھ کوالٹیز بھی بتائی تھیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایک انسان کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ آپ بن جائیں، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کچھ کرائٹیریا ہوگا. اور وہ کرائٹیریا کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ وہ نالج اس کے پاس ہونا چاہیے، ایک وائز مین ہونا چاہیے، فزیکل فٹنس ہونا چاہیے، انسائٹ لیول اس کا ہونا چاہیے. انسائٹ مینس کہ اس کی بصیرت جو ہے، مطلب کہ دیکھنا، مستقبل میں چیزوں کو دیکھنا کہ کس طرح چلانی ہے، تو وہ بھی اس طرح کے ان کے خیالات ہونے چاہیے، اور بڑا وائز ہونا چاہیے یہ نہیں، اور کرپشن تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں. تو یہ کچھ کوالٹیز انہوں نے بتائی تھی کہ ہر بندہ اس کوالٹیز پہ بھی پورا نہیں اترے گا، اور جو بھی پورا اترے گا تو ان میں آپ جو ہے وہ لوگوں کی رضامندی، مسلمانوں کی رضامندی اور عوامی حمایت سے اس کو جو ہے وہ آپ ایک امام پہ اور ایک خلافت کی، ایک امامت کی کرسی پہ آپ جو ہے وہ بٹھا دیں گے. تو یہ الماوردی کا کنسیپٹ تھا، اور اس نے پہلی بار جو ہے وہ امامت کا جو کنسیپٹ دیا، خلافت کا کنسیپٹ دیا، اور جس طرح جو ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جب خلفائے راشدین جو تھے وہ آئے، تو یہاں سے جو الماوردی نے کہا تھا کہ یہی سسٹم جو ہے وہ آگے بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ سیٹ اپ کرنا چاہیے، اسٹیبلش کرنا چاہیے. تو ناؤ یہ تو تھا ان کا کنسیپٹ. تو کیا پاکستان میں سسٹم کو جو ہے وہ ہم لاگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو ہم اب اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. تو پاکستان میں اس طرح کے نظام کی قیام اور اس کو اسٹیبلش کرنے کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوگا، بیکاز جہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پولیٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل دیکھ رہے ہیں، پھر ریلیجنز جو ہیں وہ چیلنجز جو ہیں ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جس طرح ہمارے پاس، اور ڈیموکریٹک سسٹم کو دیکھیں اور پھر ہم امامت کو دیکھیں تو اس میں ایک تھوڑا سا کنٹرڈکشن ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے جہاں پہ جو ایک پبلک ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو منتخب کرتے ہیں، اور حکومت اختیارات مختلف اداروں کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیتی ہے. اور اس کی اگر ہم ادر سائڈ بات کریں، جو الماوردی کا جو کنسیپٹ تھا ہمارے پاس کہ امامت میں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو پوری جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس امام کے پاس ہوتی ہے، مطلب مکمل کنٹرول جو ہے وہ امام کے پاس ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلی جو ہے ایک ہم نے پڑھا تھا سپریشن آف پاور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں سپریشن آف پاور ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، اور اس میں میں نے بتایا آپ کو کہ کس طرح پاکستان میں ڈویژن ہے پاور کی، کہ کسی ایک کو ہم نے جو ہے وہ ایبسلیوٹ پاور نہیں دی تھی. تو لیکن جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پوری جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، جو پاور ہوتی ہے، ایبسلیوٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس، تو جس میں حکومتی اختیارات صرف عوام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور اس فرض کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں جو جمہوریت کا اصول اور پارلیمانی جو سسٹم ہے ہمارا، جس میں مختلف اداروں کو توازن برقرار رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے پاکستان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب دیکھیں گے کہ مذہبی جو تناؤ ہے، جو کھنچاؤ ہوتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. پاکستان میں ڈفرینٹ جو ہمارے پاس مذہبی جو فرقے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مسالک موجود ہیں. جس طرح ہمارے پاس سنی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس شیعہ ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اور پھر دیگر فرقے بھی اس میں موجود ہیں اور جہاں پر آباد ہیں. تو اس تناؤ کے باعث یہ ممکن اور پاسبل نہیں ہے کہ آل جو سیکٹیرینز ہیں وہ ایک ہی امامت کے زیر قیادت اور ایک ہی فلیگ کے نیچے جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں. جیسا کہ الماوردی کے نظام میں امام کا تقرر ایک ہی مرکز اور ایک ہی طاقت کے ذریعے کیا جاتا تھا. تو اس کے لیے تمام مسلمانوں میں اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک کمپلیکیشن ہے پاکستان میں. پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ شیعہ بھی ہے، یہاں پہ سنی بھی ہے، یہاں پہ دیوبندی بھی ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں گے اہل حدیث بھی ہوں گے. تو یہ سارے جب فرقے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں وہاں پہ، ایک دوسرے کو جو ہے آج تو ہمارے پاس جو ہے وہ کافر اور اس طرح کے جو القابات جو ہے وہ بھی دیے جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کافر ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اتنی جو ہے وہ ان میں اب گیپ آ چکا ہے کہ ان کو ملانا بھی وہ بڑا مشکل ترین کام ہوگا. تو اس طرح ایک خلافت کے لیے ہمیں تو پوری جو ہے وہ عوام کی رائے اور سپورٹ چاہیے. تو اس طرح جو ہے وہ اپنی سپورٹ کریں گے، جو شیعہ حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، جس طرح سنی حضرات ہیں اپنی کریں گے. تو اس طرح جو ہے کوئی بھی ایک جو ہے ہم ڈیسیجن پہ نہیں پہنچیں گے کہ کس کو جو ہے وہ لایا جائے. تو اس سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم مختلف مذہبی فرقوں میں اور مسالک میں بٹ چکے ہیں، اور ہمارے پاس خلافت کا سسٹم جو ہے وہ آنا مشکل ہے. تو ابھی بھی کئی یوٹیوبر جو ہیں وہ اور
پوڈ کاسٹ آپ دیکھتے ہوں گے جہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ خلافت کا نظام ہو یہ، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی چاہیے نا کہ ہمارے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز کیا کہتی ہیں. کیا ہمارے پاس وہ لوگ اب اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ سسٹم کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو ہم اگنور اور اس کو رد کرتے ہیں اور ہمیں خلافت کے سسٹم کو جو ہے وہ بھاگتے ہیں؟ تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. تو دوسرا ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیاسی اور اس کے ساتھ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں کیا بیریئرز ہمارے پاس لے کے آتے ہیں خلافت کے سسٹم میں. پاکستان کا جو آئین ہے وہ جمہوریت، ڈیموکریٹک اور ایک ہیومن رائٹس اور شہری آزادیوں کے اصولوں پر مبنی ہے، جس میں حکومت کے مختلف اداروں کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے، سپریشن آف پاور ہے، تاکہ کسی بھی جو ہے وہ فرد یا ادارے کو جو ہے وہ بے پناہ طاقت نہ ملے. اس کے مقابلے میں الماوردی کے نظام میں کیا تھا کہ امام کو مکمل حکومتی اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان کے آئین جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی روح کے خلاف ہوگا، کیونکہ ہم نے سپریشن آف پاور میں لوگوں کو علیحدہ کر دیا. تو اس کے لیے ہمیں پھر پورا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہی چینج کرنا پڑے گا جو 1973 کا ہے، تو تب جو ہے یہ نظام آ سکتا ہے. اور یہ نظام کس طرح آئے گا اور اس کا جو ہے وہ انقلاب ہو تو. لیکن انقلاب ان نیشن میں آتا ہے جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے ایک جن کا ایک نظریہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اور جن کو پتہ ہو کہ کہاں پہ سسٹم کی خرابی ہے، کہاں پہ کمیاں کوتاہی ہیں، تو وہ سارے جب لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، جو اس میں سیاسی شعور آ جاتا ہے، تو تب انقلاب آتے ہیں. دوسری ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے عدلیہ اور فوج کا جو کردار ہے ہمارے پاس. پاکستان میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں عدلیہ اور فوج کا جو ہے وہ کردار انتہائی اہم ہوتا ہے. حالانکہ فوج جو ہے ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کے تحت تو یہ ماتحت ہوتی ہے ایک صدر کے نیچے، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس پاور ہے. تو ان اداروں کے درمیان حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے مواقع ہیں. اگر پاکستان میں الماوردی کا نظام اپنانے کی کوشش بھی کی جائے تو ان طاقتور اداروں کا ایک چیلنج بنے گا، کیونکہ ان کے اختیار کو ایک فرد، ایک امام کے ہاتھ میں مرکوز کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایک آرمی چیف کیسے چاہے گا کہ وہ امام کے انڈر کام کرے؟ وہ تو صدر کے ماتحت ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے ماتحت ہوتا ہے، وزیر دفاع کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے تحت وہ کام نہیں کر سکتا. تو جب اسلام نافذ ہوگا تو وہاں بھی امام کے نیچے کام کرنا پڑے گا، اور وہ کبھی بھی ہماری جو فوج ہے وہ نہیں جائے گی. اس کے بعد ہمارے معاشی اور سماجی حالات کو دیکھیں اگر، تو وہ بھی اس کا جو سٹرکچر ہے اس قسم کے نظام کے لیے کہ قیام کے لیے وہ سازگار بھی نہیں ہے. اگرچہ اسلامی ریاست کا قیام ایک بلند مقصد ہے، مگر عملی طور پر اس کے لیے ایک مضبوط اقتصادی اور انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہوگی، جو کہ پاکستان کی حالت میں موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگرچہ جو اب اس کو ہم اگر وائنڈ اپ کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ جو الماوردی کا جو سیاسی جو پولیٹیکل جو ہے وہ تھاٹس ہیں، آئیڈیالوجی ہے، اور اس ایک آئیڈیالوجی کے طور پر بہت سے مضبوط اور اخلاقی طور پر اگر بہت زیادہ اعلیٰ ہے، ایک امپورٹنٹ ہے، مگر پاکستان جیسے جمہوری ملک میں اس کو عملی طور پر نافذ کرنا پیچیدہ ہے. مختلف فرقوں میں سیاسی اور سماجی چیلنجز ہیں ہمارے پاس، جو کانسٹیٹیوشنز ہمارے پاس کمپلیکیشنز ہیں، اور ان اداروں کی طاقت کے توازن کے مسائل اس کے لیے رکاوٹ ہیں. اس کے باوجود اس نظام کو معاشرتی بہتری کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تجزیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پاکستان کے موجودہ سیاسی و معاشی نظام میں عملی طور پر اپنانا ممکن نظر نہیں آتا. تو یہ تھا ہمارے پاس الماوردی کا کنسیپٹ کہ اس نے امامت کو کہا ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ کچھ مسائل ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں تو اس طرح جو ہے مشکل ہوگا. اب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.